اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے تمام ممالک کے مسائل سننے اور اس کا حل نکالنے کا مشترکہ فورم، جسے یونائٹڈ نیشن یعنی اقوام متحدہ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہاں ان تمام ایشوز پر بات کی جاتی ہے جو کنٹری ٹو کنٹری ہوتے ہیں یا پھر بین الاقوامی معاملات پر بحث و مباحثہ ہوتا ہے۔ دنیا کے تقریباً 200 ممالک کے سربراہوں یا نمائندوں کی یہاں آمد اتنی بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے کہ اس پر کروڑوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں، لیکن یہ پریکٹس صرف گفتن نشستن برخاستن تک ہی محدود ہوتی ہے، یا اسے نمائشی تقریب کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ مطلب اس بین الاقوامی فورم کو سربراہوں کو بلانے، انہیں ایک دوسرے سے ملوانے اور پرتکلف کھانے کھلانے تک کا اختیار تو ہے، فیصلے کرنے یا کسی بھی مسئلے کا حل نکالنے کا اختیار ان کے بجائے دنیا کی معیشتوں کو طاقت کے ذریعے کنٹرول کرنے والے ممالک کے پاس ہوتا ہے۔ ان کی مرضی اور منشا کے بغیر دنیا کے کمزور ممالک، جسے تھرڈ ورلڈ کنٹری بھی کہا جاتا ہے، کہ فیصلے یہی طاقتیں کرتی ہیں۔ مثلا مقبوضہ کشمیر یا فلسطین جیسے مسئلے جہاں برسا برس سے نہ صرف انسانی حقوق کی بدترین پامالی کی جا رہی ہے، بلکہ خود اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کروانے میں بے بس و لاچار دکھائی دیتا ہے، کیونکہ جب تک امریکہ سمیت وہ طاقتیں جن کے مفادات ان ایشوز سے جڑے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہیں گے، یہاں انسانی حقوق کی پامالی ہوتی رہے گی۔ یہ مثال دینے کا مطلب کراچی کے پڑھے لکھے اور باشعور لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ جس طرح کراچی کے بنیادی مسائل، جن میں کوٹا سسٹم، لوکل پولیسنگ کا قیام، وسائل کی منصفانہ تقسیم، کراچی پر کراچی والوں کے حق کو تسلیم کرنا، کراچی سے دیگر ایجنسیوں کا رول ختم کر کے مکمل اختیار میئر کو دینا، این ایف سی اور پی ایف سی میں ان کے جائز حصے کی ادائیگی، اختیار اور اقتدار میں کراچی کو اس کی فائنینشیل کنٹریبیوشن کے مطابق نمائندگی دینے، اس کی مردم شماری میں بھٹو کے دور سے دانستہ کی جانے والی ناانصافیوں سمیت تعلیم، صحت اور اس کے انفراسٹرکچر کے معاملات کا الزام سالہ سال سے جسے دیا جاتا ہے یا دیا جا رہا ہے، کیا ان کے پاس ان مسائل کے حل کا اختیار بھی ہے؟ کیا پچھلے 55-60 سال سے کی جانے والی ناانصافیوں کے تدارک کے لیے کبھی کسی بھی سول یا ملٹری حکومت نے سنجیدگی کے ساتھ کوئی عملی اقدامات اٹھانے کی کوشش کی، یا پھر ان مسائل پر تیل چھڑک کر اس میں مزید آگ بھڑکانے کی کوشش کی؟ اقوام متحدہ کی مثال دینے کا مقصد بھی یہ سمجھانا تھا کہ کراچی بھی اقوام متحدہ کی طرح ایک ایسا فورم ہے کہ جو صرف بات کر سکتا ہے، سن سکتا ہے، لیکن ان کے حل کے لیے کچھ کرنے کی طاقت یا اختیار نہیں رکھتا۔ ابھی مردم شماری کے لیے ایم کیو ایم حقیقی کے سربراہ آفاق احمد صاحب نے کراچی کی درست مردم شماری نہ کروانے کا الزام ایم کیو ایم پاکستان پر عائد کیا۔ اسی طرح جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمن صاحب نے بھی ایم کیو ایم پاکستان ہی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا، جبکہ مشترکہ قومی مفاد کونسل میں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما امین الحق نے مردم شماری پر اختلافی نوٹ نہ دیتے ہوئے اس مردم شماری کو تسلیم کرنے کے باوجود الزام بھی پیپلز پارٹی پر ہی لگایا۔ حالانکہ یہ تینوں جماعتیں یعنی ایم کیو ایم حقیقی، ایم کیو ایم پاکستان اور جماعت اسلامی بہت اچھی طرح جانتی ہیں کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں مردم شماری کی درستگی کے لیے کسی سیاسی جماعت کے مطالبے یا حکومتی جماعت کی ہدایات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ایک آئینی ذمہ داری ہوتی ہے جسے پورا کرنا اس ادارے کا فرض ہوتا ہے جس کی یہ ڈیوٹی تفویض کی جاتی ہے، اور اس کام میں اگر شفافیت نہ رہے تو سپریم کورٹ خود سو موٹو لے کر اسے درست کروانے کی ہدایت جاری کر سکتی ہے۔ اور آج کے اس جدید سائنسی دور میں تو غلط اعداد و شمار یا نتائج میں رد و بدل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا کراچی کی وہ تمام جماعتیں مل کر مردم شماری سمیت تمام ایشوز پر ایک ساتھ آواز اٹھائے، کیونکہ اگر مطالبوں کے نتیجے میں مردم شماری کے نتائج تبدیل یا حاصل کیے جا سکتے تو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب اپنے شہروں کی آبادی زیادہ دکھا کر وسائل پر بآسانی قابض ہو سکتا تھا، جیسے کہ ابھی پیپلز پارٹی نے لاڑکانہ اور نون لیگ نے لاہور کی آبادی کو کراچی کی آبادی سے زیادہ تیزی سے بڑھتا دکھا کر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تم لاکھ اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل اپنا لے آؤ، فیصلے تو ہم ہی نے کرنے ہیں۔ جی کراچی والوں، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں اس میں کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہا، بلکہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس سے آگاہ کر رہا ہوں۔
کراچی سے دارالخلافہ اسلام آباد لے جانے والے سمندر کو اس وجہ سے کراچی سے نہ لے جا سکے کہ یہ اختیار قدرت کے پاس تھا، لیکن اس کے وسائل پر اختیار کیونکہ کراچی والوں کا کبھی نہیں رہا، لہٰذا اس کی لوٹ مار اور بندر باٹ میں وہ تمام طاقتیں متحد ہیں جنہیں یہ خطرہ ہمیشہ سے رہتا ہے کہ یہ شہر اس سے پہلے کہ اپنے حق اور وسائل کے لیے یکجا اور متحد ہو، اسے کنگال کر دو۔ کراچی کے مسائل کا دیر پا اور مستقل حل کس کے پاس ہے اور وہ اسے کیوں حل نہیں کرنا چاہتے، یہ سمجھنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ یہ تسلسل ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی ان پیشن گوئیوں کا کہ جو انہوں نے 1947 میں کی تھی۔ حالانکہ وہ کوئی نجومی نہیں تھے، صرف دور اندیش تھے اور فطرت شناس تھے۔ انہوں نے وہ حالات پہلے ہی بھانپ لیے تھے جو آج پاکستان میں رہنے والے مہاجروں کو درپیش ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے 25-30 سال پہلے حکیم محمد سعید اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ان سازشوں کو بھانپ لیا تھا جسے عمران خان کے ذریعے پاکستان میں امپلیمنٹ کروانا تھا، اور جس طرح آج پاکستان کی عوام ان باتوں پر یقین نہ کرتے ہوئے ہنستی ہے، ایسے ہی آج سے 40 سال پہلے کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں بسنے والے مہاجر بھی مولانا ابوالکلام آزاد کی ان باتوں کو پڑھ کر اور سن کر اسے سنجیدہ نہیں لیا کرتے تھے۔ لیکن وقت نے جس طرح درویش صفت انسان مولانا ابوالکلام آزاد کے بیان کیے گئے ایک ایک حرف کو درست ثابت کیا، ایسے ہی آج سے ٹھیک 10 سے 15 سال بعد پاکستان کی عوام کو ڈاکٹر اسرار احمد اور حکیم محمد سعید صاحب کی یاد بہت ستائے گی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی اور مہاجروں کی طرح سوائے لکیر پیٹنے کے کچھ بھی نہ کر پائیں گے۔ یہ تلخ حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک آخری مثال کالا باغ ڈیم کی دیتا چلوں۔ جس طرح کالا باغ ڈیم پاکستان کی لائف لائن ہے، اگر اسے نہ بنایا گیا تو پاکستان کی سالمیت کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، لیکن ان طاقتوں نے جو یہ کام کر سکتی ہیں وہ سندھی اور پختون قوم پرستوں کے دباؤ کی وجہ سے اسے آج تک ٹالتی آ رہی ہیں، اور کوئی طاقتور اتنا ہے بھی نہیں کہ ریاستی فیصلے کے آگے رکاوٹ ڈال سکے۔ پھر کیوں آج تک اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا؟ اسی طرح اس وقت دنیا کا انحصار ہتھیاروں پر نہیں مضبوط معیشتوں پر ہے۔ پھر کیوں آج بھی معیشت کی مضبوطی سے زیادہ ہتھیاروں کو ذخیرہ کرنے پر توجہ مرکوز ہے؟ پاکستان کے قدرتی اور معدنی وسائل کے ذخائر اس قدر ہیں کہ پاکستان ان کو استعمال کرنے کے قابل ہو گیا تو دنیا کو قرض دینے والا ملک بن جائے گا، مگر سوال یہ ہے کہ انہیں استعمال کیوں نہیں کیا جا سکتا؟